مکمل ناول رگ جنون۔ وہ کمرے میں آتے اپنا سارا زیور نوچ کے پھینک گئی، دوپٹہ اتار کے دور پھینکا، شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے اپنے بناؤ سنگار کو خراب کر دیا اور چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھونٹ پھونٹ کے رو دی۔ دروازے پہ دستک دیتا وہ اندر آیا کیونکہ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ایک دل سوچا ویٹ کر لے، لیکن بات کرنا زیادہ ضروری تھا۔ کمرے میں آتے کمرے کا مناظر دیکھتا وہ بھویں اچکاتا، بکھرے سامان، اور پھر اسے دیکھنے لگا۔ یہ سب کیا ہے؟ بریرہ کی جانب دیکھتے وہ پوچھ رہا تھا۔ اپنے یہاں کب سے مردانہ آواز سنتی بریرہ بری طرح اچھلی۔ وہ تو سب کچھ اتار کے زمین بوس کر چکی تھی اور یہ بھول گئی کہ دروازہ لاک ہی نہیں ہے۔ آپ بنا اجازت کے کمرے میں کیوں آئے؟ وہ چہرے سے ہاتھ ہٹائے بانسو پہنچتی اس سے پوچھنے لگی۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں مسز بریرہ آریان سکندر، آپ نے اچانک نکاح کر لیا، یہ اچھی بات ہے۔ وہ بچوں کی طرح بول رہی تھی۔ تو آپ کو نکاح سے اعتراض ہے؟ آریان کے ماتھے پہ بل پڑے۔ اب آپ غصے سے بات کر کے مجھے ڈرا رہے ہیں؟ بریرہ نے سر جھکائے رخ پھیرتے ہوئے کہا۔ اس کی ہمیشہ سامنے والے کی غصے سے جان جایا کرتی تھی، اب آریان کا غصہ تو اس کی اوسان خطا کر رہا تھا۔ آپ مجھے مجبور کر رہی ہیں کہ میں غصہ کروں۔ میں یہاں شادی اٹینڈ کرنے آیا تھا اور گولی کھا کے بیٹھ گیا، اوپر سے اپنی جاب پہ واپس جانے کے بجائے آپ کی پروڈیشن کے لیے نکاح کر کے یہاں روک لیا گیا، کہنے کو گردماد بنا دیا گیا ہوں، اور آپ کی اعتراض ہو رہا ہے کس نکاح سے؟ امیزنگ! آریان نے بریرہ کو گھورتے ہوئے تفصیلی جواب دیا، تو وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ آئی ایم سوری، آپ کے بازو کا زخم کیسا ہے اب؟ اس کے پاس آتی اب نرم لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ او ریئلی، آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں؟ تھینک یو سو مچ مسز بریرہ آریان، آپ نے عیادت کر لی۔ وہ میٹھا طنز کرتا واپس مڑا کہ اس کے موبائل پہ انسپیکٹر شکیل کی کال آنے لگی، جسے وہ پک کر گیا۔ بریرہ کچھ کہنے لگی کہ اسے ہاتھ کے اشارے سے کچھ بھی کہنے سے روک دیا۔ وہ مقابل کی بات سنتے ماتھے پہ بڑھ ڈال گیا، جبکہ نظریں بھٹکتی بریرہ کے نازک سراپے پہ جا ٹھہری۔ اس کی ایک ہارڈ مس ہوئی، وہ چاہ کے بھی نگاہیں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ وہ قیامت خیز سا حسن لیے سامنے بے نیازی سے کھڑی تھی اور آریان کو بغور دیکھے جا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو تھوڑی دیر تک بتاتا ہوں، آپ سیکیورٹی ڈبل کر دیں۔ وہ کال بند کرتا بریرہ کے پاس آتا 2 قدم کے فاصلے پہ رک گیا۔ اپنے حسن سے بے نیاز حسین لوگ گستاخی پہ سامنے والے کو ٹھہرائے گئے قصوروار۔ وہ بہت اداس سے کہتا، گہری نگاہوں سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتی وہ دل کی دھڑکن کو تیز ہوتا محسوس کرنے لگی۔ بے اختیار نگاہ اپنے حلیے پہ جا ٹھہری۔ بلاؤز اور لہنگے میں اپنا کھلتا کندن جیسا روپ دیکھتے وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ دوپٹے کی تلاش میں ارد گرد نگاہ دوڑائی تو سامنے ہی آریان اس کا پھولوں کی ٹوکری اٹھائے ہوئے۔ اس وقت بریرہ نے قریبی پارک کا رخ کیا، وہ پارک جہاں وہ ہمیشہ جایا کرتی تھی اپنا وقت گزارنے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد اس پارک میں جانا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ پھولوں کی ٹوکری گود میں رکھے وہ اس میں گلاب کے اور موتیے کے پھولوں کی گجرے بنا رہی تھی، جسے بناتے وہ ہمیشہ خوش ہوا کرتی تھی۔ اسے پھولوں سے عشق تھا، بے انتہا عشق۔ پارک میں ابھی رش بالکل نہیں تھا۔ وہ صبح کے حسین مناظر میں کھوئی ہوئی تھی کہ اچانک ایک فائر کی آواز پہ وہ چونکی، اور ساتھ ہی ایک آدمی کو بھاگتا ہوا اپنی طرف آتا دیکھ وہ دھک کے رہ گئی۔ وہ زخمی حالت میں تھا، اس پہ ایک گولی چلی تھی۔ وہ سیدھا بریرہ کے قدموں میں آ کے گرا تھا۔ بریرہ جھٹ سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، اس کی گود میں رکھے سب پھول زمین بوس ہوئے تھے۔ اس زخمی شخص بریرہ کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ وہ اسے مدد کے لیے پکارنا چاہتا تھا، پر اس کو رب نے مہلت نہ دی اور وہ سر زمین پہ گرتے بے جان ہوا تھا۔ بریرہ کا سانس رکا جب سامنے سے آتے ایک ماسک والے شخص کو دیکھا جس کے ہاتھ میں پستول تھی۔ اس نے اسے لوڈ کیا، اس کے ہاتھ پہ ایک ٹیٹو بھی تھا۔ اس نے ایک نظر سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا جس کے چہرے کا رنگ فک ہوا تھا۔ وہ اس کے قریب آیا تو بریرہ نے سانس روک لیا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، وہ دھیمے لہجے میں پھنکارا۔ بریرہ گڑبڑا گئی، ایک نظر اس کی کلائی پہ بنے ٹیٹو کو دیکھا اور اس کی گرین آنکھوں میں جھانکا، اور اگلے ہی پل وہ وہاں سے بھاگی تھی اور بھاگتے ہوئے وہاں سے نکلتی اپنے گھر کے روڈ پہ آ گئی۔ اس شخص نے کان پہ لگے بلوٹوتھ سے کسی سے رابطہ کیا اور نیچے گرے شخص کی گردن پہ ہاتھ رکھے اس کی نس چیک کی، جو وہ مر چکا تھا۔ مطمئن ہوتا وہ ماسک والا شخص وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ بریرہ گھبرائی ہوئی گھر میں داخل ہوئی۔ اس کا دل بہت بری طرح دھڑک رہا تھا۔ گھر داخل ہوئی تو اسے کوئی دکھائی نہ دیا۔ وہ کانپتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھی اور دروازہ لاک لگائے اور گہرا سانس بھرتی وہیں بیٹھ گئی۔ آج اس کی آنکھوں کے سامنے ایک قتل ہوا تھا۔ وہ ابھی تک ان لمحات کے زیر اثر تھی۔ پورا جسم تھر تھر کانپے جا رہا تھا۔ وہ کسی سے کچھ کہنا چاہتی تھی، اسے کسی کے سہارے کی ضرورت تھی تاکہ وہ دل کا بوجھ ہلکا کر سکے، لیکن اسے کوئی بھی نہیں ملنا تھا۔
اس گھر میں ایسا غم غسار جو اس کی دلجوئی کر سکتا۔ وہ بستر پر ڈھیسی گئی۔ اس زخمی شخص کی آنکھیں بار بار بریرہ کی آنکھوں میں سما رہی تھی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ان لفظوں کی بازگش اور ان کے قہر پن محسوس کرتی وہ پھر سے لرزنے لگی۔ اگر وہ مجھے بھی مار دیتا تو؟ اس سوچ کے آتے ہی بریرہ نے جھرجھری لی۔ نہیں نہیں، میں کسی سے کچھ بھی نہیں کہوں گی، ورنہ اس نے تو مجھے دیکھ لیا، میرا چہرہ بھی دیکھ لیا، وہ یہاں پہنچ گیا تو؟ بریرہ اپنی جگہ اس سے اٹھ بیٹھی۔ نہیں، وہ یہاں نہیں آ سکتا، میں جب کسی سے کچھ کہوں گی ہی نہیں، کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا تو یہ راز راز ہی رہ جائے گا۔ وہ خود کو تسلی دیتی آنکھیں میج گئی۔ آنکھوں کے سامنے پھر وہ عجیب سا ٹیٹو والا آدمی آ گیا۔ اس کا دل بہت بری طرح گھبرایا۔ وہ دل ہی دل میں خود کو تسلیاں دے رہی تھی، لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کتنی بڑی مشکل میں پھنس چکی تھی۔ گھڑی کے الارم پہ وہ کسمسایا۔ الارم بند کرتا وہ پھر سے سو گیا کہ نسرین بیگم نے اندر آتے کھڑکیوں کے پردے پیچھے کیے اور بیٹے کی جانب دیکھا۔ ان کا خوبرو بیٹا، ان کی جان، پولیس ڈپارٹمنٹ کی شان اور اپنے بابا کی اون، وہ کوئی اور نہیں اے ایس پی آریان سکندر تھا۔ آریان اٹھ جاؤ بیٹا، بہت دیر ہو گئی ہے، آج پولیس اسٹیشن نہیں جانا کیا؟ نسرین بیگم کی بات پہ آریان نے فٹ سے آنکھیں کھولی، گھڑی پہ ٹائم دیکھا تو سر پکڑ لیا۔ ماما، آج میری بہت اہم میٹنگ تھی یار۔ وہ بستر چھوڑتا ہوا اٹھا۔ ارے بیٹا، کب سے تو اٹھا رہی ہوں، اب جلدی سے آ جاؤ، ناشتہ ریڈی ہے۔ نسیم بیگم نے اسے جلد بھرے لہجے میں کہتے قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ ان کا اکلوتا بیٹا تھا آریان، دل و جان سے بھی عزیز تھا انہیں، اور وہ کبھی بھی اس سے نظر بھر کے نہیں دیکھتی تھی۔ بچپن میں اس کو نظر بھر کے دیکھتی تو وہ بیمار ہو جایا کرتا تھا۔ اب تو وہ لا حول ولا قوت پڑھ دیتی تاکہ ان کی نظر ان کے بیٹے کو نہ لگے۔ وہ ناشتہ تیار کرتے اس کا ویٹ کر رہی تھی کہ وہ نک سے تیار ہوا اور اپنے یونیفارم میں نیچے آتا دکھائی دیا۔ نصیر بیگم بھی مسکرا دی۔ مما، بہت لیٹ ہو گیا ہوں، ناشتہ پولیس اسٹیشن میں ہی کر لوں گا۔ وہ موبائل پہ آئے میسج کا جواب دے رہا تھا۔ چپ چاپ جوس پی لو، پھر چلے جانا۔ انہوں نے اس کے ہاتھ میں فریش جوس کا گلاس تھمایا۔ کاش ہماری بھی اتنی خدمتیں کر لیتی بیگم آپ۔ سکندر صاحب نے پیار بھری نگاہیں بیوی پر ڈالتے کہا۔ بابا، آپ جیلس کیوں ہو رہے ہیں؟ باقی کا یہ سارا ناشتہ آپ کا ہے۔ وہ ایک آنکھ ونک کرتا انہیں ناشتے کی جانب متوجہ کرتا مسکرایا تھا۔ آریان، تم میری بات سنو، آج ہی جو چھٹی کی درخواست دو، پتہ ہے نا پھپھو کے بیٹے اور بیٹی کی شادی ہے، اگر نہ گئے تو وہ کتنا ناراض ہوں گی۔ کبھی نہیں جاتے تم، ہر ایونٹ میں ہمیں اکیلے ہی جانا پڑتا ہے۔ اس بار انہوں نے سختی سے تاکید کی تمہیں ساتھ لے کر آئیں، اور میں پھر بتا رہی ہوں اس بار کوئی بہانہ نہیں چلے گا، چپ چاپ تیاری پکڑو۔ نسیم بیگم نے اسے صاف لفظوں میں باور کروایا۔ آریان نے مدد طلب نظروں سے باپ کو دیکھا تو وہ اپنے ہاتھ کھڑے کر گئے۔ بھائی تم جانو تمہاری والدہ، ہمیں اس معاملے سے دور ہی رکھو۔ اس وقت تو وہ ہمیں ہی سنائیں گی کہ ساتھ جانا ہے، جبکہ ان دنوں ہماری بہت ہی اہم میٹنگز ہیں، لیکن ہمیں بھی بیوی سے چھٹی نہیں ملی۔ وہ مسکرائے۔ ابھی تو میں لیٹ ہو رہا ہوں، آ کر بات کرتا ہوں۔ وہ ماں کے ماتھے پہ عقیدت بھرا بوسہ دیتا اللہ حافظ کہتا باہر نکل گیا۔ یہ اس کی شروع سے عادت تھی، وہ ماں کی پیشانی چوم کے جایا کرتا اور نسیم بیگم اس کی گرد آیت الکرسی پڑھ کر آثار کھینچ کر اس پہ صورتیں پڑھتی اور پھونک رہی ہوتی۔ بیگم صاحبہ وہ جا چکا ہے، اب ذرا ہماری طرف بھی متوجہ ہو جائے۔ سکندر صاحب مسکرائیں تو وہ ان کی طرف دیکھ کے ٹیبل پہ بیٹھتی ان کو ناشتہ سرو کرنے لگی۔ اچھا امی کیا سوچ رہی تھی کہ آپ کی بہن بیٹا اور بیٹی دونوں کی شادی کر رہے ہیں تو دونوں کو سلامیاں دیں گے اور الگ سے نقد بھی دے دیں گے تاکہ اپنی مرضی سے جو چاہے لے لیں۔ نسیم بیگم نے اپنا مشورہ دیا۔ جی ٹھیک ہے، مجھے ذرا یہ بریڈ تو پاس کر دیں۔ سکندر صاحب نے ہمیشہ کی طرح ناشتے کی طرف بھرپور انصاف کیا۔ یار اس کیس کو دیکھ لو، باقی باتیں بعد میں ہوں گی، آریان نے انسپیکٹر اسد سے کہا، کیونکہ وہ چھٹی کی درخواست دے چکا تھا۔ اس کی مما کی خواہش تھی، اس بار وہ بھی فیصل آباد جا رہا تھا اپنے والدین کے ساتھ اپنی پھوپھو کے گھر، جو کہ ایک جوائنٹ فیملی میں رہتی تھی۔ سر آپ کی واپسی کب ہے؟ اسد ابھی سے اداس ہونے لگا۔ یار کوشش کروں گا جلدی نکل آؤں، مما نہیں چھوڑ رہی پھوپھو کی وجہ سے۔ خیر دیکھ لوں گا جا کے انہیں بھی، اس کیس کو تم ہینڈل کر لینا اور دوسرا کیس جو ضمیر صاحب کے پاس ہے وہ بھی دیکھ لینا، ورنہ اس کا اتنا ایشو نہیں، وہ میں آ کے بھی کر دوں گا۔ اچھا اب میں نکلتا ہوں، کوئی بھی مسئلہ یا پریشانی ہو تو میرے پرسنل نمبر کا یوز سوچ سمجھ کے کرنا۔ وہ کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور مسکرا دیا۔ جی سر، بہتر جو آپ کا حکم۔ اسد بھی ہنس دیا۔ حد ہو گئی، شادی والا گھر ہے اور یہ محترمہ ابھی تک کمرے سے نہیں نکلی، پھر اس کی عطیہ نے مجھے سنانی ہے کہ سب کے شادی کے کپڑے لے لیے، اس کے نہیں لیے، پھر تائی ہی بری بنے گی۔
نادیہ بیگم نے اونچی آواز میں تبصرہ کیا۔ بریرہ اسی وقت ان کے پاس کمرے میں آئی۔ جی دائی جان، آپ نے بلوایا؟ وہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ ہاں میڈم، جاؤ فراز کے ساتھ جو لینا ہے لے لو، بعد میں پھر گلے شکوے شروع ہو جانے تمہارے۔ یہ تائیں امی نے نخوت سے کہا۔ تائیں امی، میرے پاس سب کچھ ہے، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ وہ دھیرے سے بولی۔ نہ بہن، تم جا کے لے آؤ تمہارے تایا کو، پھر میں ظالم تائی لگوں گی۔ وہ منہ بنا کے بولی۔ پاس بیٹھے فرزانہ بیگم نے بریرہ کو اشارے سے جانے کا بولا تو وہ چپ چاپ سر جھکائے باہر نکل گئی۔ آنکھوں میں پھر سے آنسو آ گئے۔ وہ یہاں کسی کی لاڈلی نہیں تھی۔ اس کے لاڈ اٹھانے والے اس کے ماں باپ 5 سال پہلے عمرہ کے لیے گئے تھے تو واپس نہ آ سکے۔ ان کا پلان کریش ہو گیا۔ 5 سال ہو گئے تھے وہ اپنے تایا جان اور تائی جان کے زیر کفالت آ گئی تھی۔ اس کے تایا جان جاوید صاحب بہت اچھے تھے، اس پہ جان چھڑکتے تھے، لیکن تائی جان اتنا ہی خار دکھاتی تھی۔ اپنے تائی جان کے پیار کی خاطر وہ سب سہ جاتی تھی۔ جاوید فہیم کے 2 بچے تھے، نمیر جاوید اور منال جاوید، اور دونوں کی شادی تھی، اور جہاں شادی ہو رہی تھی ان کے بھی بھائی اور بہن ہی تھے۔ ایک طرف سے یہ وٹا سٹا کی شادی تھی، دوسرے نمبر پہ علی فہیم تھے جن کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی بریرہ علی۔ تیسرے نمبر پر تھے احمد فہیم، ان کا ایک ہی بیٹا تھا فراز، جو چھوٹا ہونے کی وجہ سے سب کا لاڈلا تھا اور بریرہ سے اس کی بہت اچھی بنتی تھی۔ بریرہ باہر نکلتی فراز کے کمرے کا رخ کر گئی، جو موبائل سے دوست سے میوزک سسٹم کی بات کر رہا تھا۔ بریرہ وہیں کھڑی ویٹ کرنے لگی۔ یس سویٹی۔ وہ کال بند کرتا اس کی جانب مڑا۔ فراز، وہ تائی امی نے کہا ہے کہ شادی کے کپڑے لے آؤ تمہارے ساتھ۔ بریرہ نے دھیرے سے کہا۔ او ہاں، یاد آیا، تائی ابو نے دیے تھے پیسے، یہ لے، اور 5 منٹ میں فریش ہو کے آتا ہوں، پھر چلتے ہیں۔ آپ کو جو بھی لینا ہو نا آپ لے لینا۔ فراز نے مسکرا کے اس کی جانب ایک اینولپ بڑھا دیا اور خود باتھ روم کے رخ کیا۔ بریرہ نے اس اینولپ کو کھولا تو اس میں 5,000 کے کافی نوٹ تھے۔ بریرہ کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ تائی جان اسے کبھی نہیں بھولتے تھے، ہمیشہ اپنے بچوں کے ساتھ برابر سلوک کرتے تھے۔ پھر کچھ ہی دیر میں وہ دونوں مارکیٹ گئے تھے۔ فراز اسے بڑے سے مال میں لے گیا تھا جہاں اس نے سب کچھ اپنی پسند سے لیا تھا۔ وہ بہت خوش تھی جس سے ہواؤں میں اڑ رہی ہو۔ بس اب کسی ریسٹورنٹ میں چلتے ہیں، مجھے تو سخت بھوک لگی ہے سویٹی، تھکا دیا آج۔ فراز نے شوپر دیکھتے تھے کہ انداز میں کہا، چلو آج تو واقعی بتحاشی شاپنگ کر لی۔ بریرہ نے بھی تھکے ہوئے انداز میں فراز سے کہا اور دونوں نے ایک ریسٹورنٹ کا رخ کیا۔ فراز تم آرڈر کرو، میں فریش ہو کر آتی ہوں، بریرہ نے فراز سے کہتے ہوئے باتھ روم کا رخ کیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس باہر نکلے تو ایک پل کو اس کا دل دہل سے رہ گیا۔ اس کے پاس سے گزرنے والا شخص کوئی عام شخص نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ پہ بنا ٹیٹو دیکھ وہ اپنا سانس روک گئی تھی اور سکتے میں آ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹتی اسے دیکھتی، وہ شخص ریسٹورنٹ کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ بریرہ کے چہرے کا رنگ یکدم متغیر ہوا۔ وہ ٹیٹو وہی تھا جو اس ماسک والے شخص کے ہاتھ میں بنا ہوا تھا، مطلب وہ شخص ابھی بھی اس کے پاس سے گزرا تھا۔ بریرہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، جسم پہ جیسا لرز طاری ہو گیا۔ فراز اسے دور سے دیکھتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ کیا ہوا، آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کی طبیعت کیوں خراب ہو رہی ہے؟ فراز نے اس کے چہرے کے اڑے رنگ، اس کے ماتھے پہ پسینہ دیکھتے پوچھنے لگا۔ کچھ نہیں فراز، میرا دل گھبرا رہا ہے، طبیعت ٹھیک نہیں، پلیز گھر چلتے ہیں۔ بریرہ اس کی کلائی پہ ہاتھ رکھے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، پریشان نہ ہو، چلے چلتے ہیں۔ فراز بریرہ کو لیے ریسٹورنٹ سے باہر آیا۔ گاڑی کی جانب بڑھتے ہوئے بریرہ کی نظریں چاروں جانب گھوم رہی تھی، جسے وہ اس ٹیٹو والے شخص کو ڈھونڈنا چاہ رہی تھی، لیکن وہ پل میں ہی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اتنے لوگوں کی بھیڑ میں اس کو کیا دکھائی دیتا، لیکن یہ بھی اتنا ہی سچ تھا کہ وہ شخص اس کے پاس سے گزرا تھا۔ اس بات سے بریرہ کی حالت غیر ہونے لگی۔ فراز اسے گھر لے آیا۔ اپنے کمرے میں آتے ہوئے وہ بہت بری طرح اپسیٹ تھی۔ 1 ہفتہ ہو چکا تھا اس بات کو، لیکن ایسا لگتا تھا کہ کل ہی کی بات ہو۔ وہ اس بات کو بلانا چاہتی تھی لیکن بلا نہیں پا رہی تھی۔ کیسے بلاتی؟ ایک جیتا جاگتا انسان اس کے سامنے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اور وہ دل ہی دل میں اس بات کو رکھے ہوئے تھی۔ اب تک خاموش تھی۔ بچپن میں ایک دفعہ پڑھا تھا کہ ظالم کے ساتھ دینے والا بھی ظالم کا بھائی ہے، پھر چاہے وہ ظلم کرے یا وہ خاموش رہ کے۔ اس نے خاموش رہ کے ظالم کا ساتھ دیا۔ یہ بات اس کو اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ بات کس کے ساتھ شیئر کرے، کیونکہ اس کا کوئی بھی ہمدرد ایسا دوست نہ تھا جس سے وہ یہ بات کر سکتی۔ آنکھوں میں پھر سے ڈھیروں آنسو آ سمائے۔ یا اللہ تو بہتر جانتا ہے کہ میں بے بس ہوں۔ اسے ایک بات کو مجھے راتوں کو سونے بھی نہیں دیتی۔ وہ شخص جو قتل ہوا، اس کا چہرہ بار بار میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ مجھے ڈر لگنے لگا ہے کہ میرا اللہ میری مدد فرما۔ اور روتے ہوئے گاڑی میں بیٹھی دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگ رہی تھی، اور شاید اس کی دعا کی قبولیت کی گھڑی تھی، جبکہ فراز اس کی حالت دیکھ کر کافی فکر مند ہوا۔ السلام علیکم نادیہ آپا، کیسی ہیں؟ سکندر صاحب گھر کے اندر داخل ہوئے تو بہن کو دیکھتے ہوئے فوراً ان سے جا کر ملے۔ ارے جی آیا نو،
میرا بھائی آیا ہے۔ میرے گھر میں تو رونق آ گئی۔ نادیہ بیگم نے خوش ہوتے ہوئے اپنے چھوٹے بھائی سکندر کو گلے سے لگاتے ہوئے ان کے ساتھ ان کی بیوی نسرین بیگم کو بھی دیکھتے بہت خوش ہوئی۔ اچھا چھوڑو یہ ساری باتیں، مجھے یہ بتاؤ میرا ایس پی کدھر ہے؟ پھپھو جان نے آریان کے بارے میں استفسار کیا۔ پھپھو جان میں یہاں ہوں۔ اچانک سے آریان کی انٹری نے نادیہ بیگم کے چہرے پر ڈھیروں مسکان سجا دیے۔ یہاں آؤ میری جان، کب سے تمہارا انتظار تھا۔ انہوں نے اپنی باہیں آریان کے لیے واہ کی اور آریان ان کے گلے لگتا پیار لینے لگا۔ کتنے عرصے بعد تمہیں دیکھ رہی ہوں۔ ایسے بھی کیا ایس پی کی نوکری کہ اپنوں سے ملنا ہی چھوڑ دو؟ پھپھو کے لہجے میں آریان کے لیے پیار ہی پیار تھا، بس وہ زندگی مصروف ہو گئی ہے، آپ جانتی تو ہیں پولیس والوں کی کتنی ذمہ داریاں ہیں۔ آریان نے اپنا دامن بچانا چاہا۔ جی ایس پی صاحب، بہت ذمہ داریاں ہیں آپ کے سر پر، تبھی تو آج آپ یہاں بڑی مشکل سے وقت نکال کے آئے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اچانک سے نمیر کی آمد پر آریان چونکا اور آگے بڑھ کر اس کے گلے لگا۔ شادی بہت بہت مبارک ہو میرے یار۔ آریان نے اسے مبارکباد دی۔ خیر مبارک، مبارک تو واقعی ہو گئی، آخر ہماری شادی ہے ایس پی صاحب جو آئے ہیں۔ نمیر بھی بہت محبت سے ملا۔ سب گھر والوں سے ملتے ہوئے وہ کافی اپناپن محسوس کر رہا تھا۔ اسے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ کافی عرصے بعد اپنی پھپھو کے گھر آیا۔ موبائل پہ آتی کال اٹینڈ کرنے کے لیے کمرے سے باہر نکلا کہ اسی وقت ایک گاڑی کار پورچ پر آ کے رکی۔ گاڑی سے نکلنے والی ہستی کو دیکھتا ہوا ٹھٹکا۔ وہ لڑکی عجلت میں گاڑی سے اترتی کار پورچ اندر کی جانب بڑھی۔ سوئٹی، یہ سامان سارا۔ فراز نے اسے پکارا کہ اس کے سامان کی طرف اشارہ کرتے پوچھا، ہاں یہ پلیز بھجوا دو کسی کے ہاتھ۔ وہ ڈرے سہمے انداز میں بولی۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ وہ آریان کے پاس سے گزرتی بنا اس کی جانب ایک نگاہ کی آگے بڑھ گئی۔ آریان نے ایک آئی برو چکاتے اسے دیکھا، مطلب وہ آریان سکندر کو اگنور کر گئی؟ کہ آریان کی پرسنالٹی اس قابل نہ تھی کہ وہ اسے اگنور کیا جائے؟ وہ سر جھٹکتا واپس کمرے کی جانب بڑھنے لگا۔ ارے آریان بھائی آپ؟ فراز جو بریرہ کا سامان اٹھائے اندر کی جانب بڑھ رہا تھا، آریان کو دیکھ کے خوش ہوتے اسے پکارا تو اس کو مسکرا کے ملا۔ اتنے عرصے بعد ملے ہیں، آپ تو بہت چینج ہو گئے ہیں، تائی امی نے آپ کی تصویر نہ دکھائی ہوتی تو میں پہچان ہی نہ پاتا۔ فراز نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے تبصرہ کیا۔ چھوٹے سے تھے تب ملاقات ہوئی، خیر یہ اتنا سامان کس کا ہے؟ انڈائریکٹلی وہ اس لڑکی کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا تھا لیکن ظاہر بھی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ سارا سامان سویٹی کا ہے، شاپنگ پہ گئی تھی آج، خیر آپ اندر چلیں، میں سامان دے کر آتا ہوں۔ وہ آریان کو کہتا بریرہ کے کمرے کی جانب بڑھ گیا تو آریان بھی مسکرا کے اندر پھپھو کے کمرے کی جانب بڑھ گیا جہاں اس وقت سب رونق لگائے بیٹھے تھے۔ آریان بھی اس محفل کا حصہ بن گیا۔ مہندی کی رسم بہت بڑے پیمانے پہ رکھی گئی تھی، ہر طرف گہما گہمی تھی۔ مہندی کی رسم کا آغاز ہوتے ہی فراز نے میوزک سسٹم آن کیا۔ مہندی کے گانوں پہ ایک ماحول سا بن گیا۔ مہندی لگاتی لڑکیاں منال کو چھیڑ بھی رہی تھی جو دھیما دھیما سا مسکراتی سر جھکا جاتی۔ بریرہ تم بھی آؤ، مہندی لگاؤ، فرزانہ بیگم نے بریرہ سے کہا تو منال کا منہ بن گیا۔ رہنے دے چچی جان، یہ لگا کہ کیا کرے گی؟ منال نے نخوت سے کہا تو بریرہ جس کے چہرے پہ مسکان سجی تھی منال کی بات سنتے ہوئے چہرہ پل میں مرجھا گیا۔ نسرین بیگم کی نظر بھی اس پر اٹھی۔ وہ معصوم سی لڑکی نسرین بیگم کو بے اختیار اس پہ بے انتہا پیار آیا لیکن وہ اظہار نہ کر سکی۔ بریرہ ایک طرف ہو جاؤ نا، ہر معاملے میں دخل ہونا ضروری تو نہیں، نادیہ بیگم نے اسے سنجیدگی سے کہتے وہاں سے پیچھے ہٹا دیا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے پیچھے ہٹتی ایک کم گوشے کی جانب چلی گئی۔ دور سے وہ سب کو خوشیاں مناتے دیکھتی رہ گئی لیکن دوبارہ اس رونق کا حصہ بننے کی غلطی نہ کی تھی۔ ایکسکیوز می، کسی بھاری مردانہ آواز پہ بریرہ چونکی، اپنے سامنے ایک خوبصورت خوبرو شخص کو دیکھتے ٹھٹکی۔ جی؟ اور گھبرائے ہوئے بس اتنا ہی بول پائی، کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ بریرہ سے وہ اجازت طلب کر رہا تھا۔ بیٹھ جائیے۔ بریرہ نے ادھر ادھر دیکھتے گھبرا کے دیکھا۔ اتنا گھبرا کیوں رہی ہے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ وہ فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ بالکل سب ٹھیک ہے، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں اور مجھ سے اتنا فری ہونے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ بریرہ ماتھے پہ بل ڈالے پوچھا، کیونکہ آپ مجھے اچھی لگی ہیں۔ اور اس شخص نے صاف لفظوں میں اس کو بولا تو بریرہ کا منہ کھلے کے کھلا رہ گیا۔ آپ ہیں کون؟ اور مجھے اس طرح کی باتیں پسند نہیں، ہٹے یہاں سے۔ وہ غصہ ضبط کرتے خفگی سے بولی، ایک منٹ، کہاں جا رہی ہیں؟ وہ بھی اس کے ساتھ اٹھا تھا۔ ابھی وہ وہاں سے اندر جاتی ہی کہ بڑے گیٹ سے پولیس اندر آتی دکھائی دی۔ بریرہ کے قدم وہی تھم گئے، وجود جیسے پتھر سا ہو گیا۔ وہ سیدھا اندر آ رہے تھے اور ان کی ساتھ لیڈی پولیس بھی تھی۔ بریرہ ڈر کے 2 قدم پیچھے لیے اپنے پیچھے کھڑے شخص کو بھول گئی تھی۔ مسٹر جاوید فہیم صاحب، ہمیں اس لڑکی کی تلاش ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ لڑکی یہیں رہتی ہے۔ پولیس انسپکٹر شکیل نے سلام دعا کے بعد ایک تصویر جاوید صاحب کی جانب بڑھائی جبکہ وہاں موجود سبھی مہمان رشتہ داروں کی نگاہ جاوید صاحب پر ٹکی تھی۔ یہ تو بریرہ کی تصویر ہے، جاوید صاحب نے پریشانی سے پولیس انسپکٹر کو دیکھتے ہوئے کہا۔
جی آپ اگر اس لڑکی کو جانتے ہیں تو انہیں بلوا دیجیے، ہمیں ان سے کچھ پوچھ تاچھ کرنی ہے۔ انسپیکٹر شکیل نے بہت ادب کے دائرے میں بات کہی، لیکن آپ نے مجھے بتایا نہیں کہ آپ کس سلسلے میں بریرہ سے ملنا چاہتے ہیں۔ جاوید صاحب نے ماتھے پر بر ڈالے پوچھا۔ اس وقت ان کے گھر میں ان کے بچوں کی شادی کا سماں تھا، سب رشتہ دار مہمان یہاں موجود تھے، اور ایسے میں پولیس کا یہاں آنا ان پہ بہت بڑا سوالیہ نشان لگ گیا تھا۔ جی قتل کی کیس کے سلسلے میں ان سے پوچھ گچھ کرنا ہے، آپ کوآپریٹ کریں تاکہ ہمارے کام میں خلل نہ پڑے۔ آپ کے کام میں؟ انسپیکٹر شکیل نے سنجیدگی سے کہا۔ قتل؟ نادیہ بیگم نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اپنے شوہر کی جانب دیکھا۔ بریرہ وہیں دور کھڑی ان سب کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک جاوید صاحب کی نظریں اس کو ڈھونڈتے ہوئے اس کے اوپر جا ڈکی۔ انہوں نے اشارے سے بریرہ کو اپنے پاس بلایا، جبکہ بریرہ ڈرتے ہوئے اپنے قدم پیچھے لے گئی۔ سر نفی میں ہلاتے ہوئے وہ بری طرح گھبرا رہی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے نہیں جانا، مجھے نہیں جانا۔ وہ گھبرائے ہوئے بولتی ہوئی پیچھے کی جانب مڑی کہ پیچھے کھڑے شخص کے سینے سے جا ٹکرائی۔ بریرہ کا دل اچھل کے حلق میں آیا۔ میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولتی، آریان کا دل بھی دھڑکا گئی۔ سویٹی، تمہیں تایا جان بلا رہے ہیں، فراز نے اس کے پاس آتے سنجیدگی سے پوچھا، تو وہ آنکھوں میں آنسو لیے سر نفی میں ہلا گئی۔ پلیز فراز، انہیں کہو وہ یہاں سے چلے جائیں، مجھے کچھ بھی نہیں پتا۔ وہ روتے ہوئے بولی، یار ڈر کیوں رہی ہو، وہ کچھ سوال کرنے آئے ہیں، چلے میرے ساتھ۔ فراز کا ہاتھ تھامے زبردستی اپنے ساتھ لے گئے، جبکہ وہ نانا کرتی ہی رہ گئی۔ جی آپ کا نام؟ مس بریرہ ہے۔ جاوید صاحب بریرہ اور اس کے انسپیکٹر شکیل کو لیے گارڈن کے بیک سائڈ پہ آئے، جبکہ آریان بھی وہاں آتا تھوڑا دور کھڑا ہوتا سب دیکھنے لگا۔ جی، بریرہ نے اپنے تائی کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ آج سے ٹھیک ایک ہفتے پہلے آپ صبح 5:25 پہ کہاں تھی؟ انسپیکٹر صاحب کے سوال پہ بریرہ کے پیروں تلے سے زمین نکلی۔ گھر، وہ سہم کے جواب دے رہی تھی۔ دیکھیں، جو پوچھا جائے صحیح صحیح جواب دیں، ورنہ آپ کے لیے بھی مشکل کھڑی ہو سکتی ہے۔ انسپیکٹر شکیل کی بات پہ بریرہ کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ جی میں پاس باغ میں گئی تھی، وہ دھیمے لہجے میں منمناتے بولی۔ جی صحیح کہا آپ نے، ہمارے پاس CCTV فوٹیج ہے جس میں آپ پارک کے اندر جاتے ہوئے دکھائی دے رہی تھی۔ آپ سے میرا ایک ہی سوال ہے کہ اس دن وہاں پہ قتل ہوا تھا اور اس لمحے آپ اس پارک میں موجود تھی، کہ آپ نے قتل ہوتے دیکھا؟ کوئی کچھ بھی ایسا جو ہمیں ہمارے کیس میں مدد کر سکے؟ پلیز مس بریرہ، کچھ بھی بات مت چھپائیے گا، اگر آپ کچھ بھی جانتی ہے تو ہمیں بتا دیجیے، گھبرانے کی بات نہیں۔ انسپیکٹر شکیل نے اسے اپنی طرف سے پوری تسلی دیتے ہوئے کہا، میں باغ میں تھی، لیکن میں نے ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا وہاں پہ۔ بریرہ فوراً ہی فیصلہ کرتے جھوٹ بول گئی، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ فائرنگ کی آواز تو سنی ہوگی آپ نے، وہ پارک اتنا بڑا تو نہیں تھا کہ آپ نے دیکھا نہ ہو کسی کو بھاگتے ہوئے یا کسی کو گرتے ہوئے۔ انسپیکٹر شکیل نے اپنے سوالوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ نہیں، میں نے وہاں پہ کسی کو نہیں دیکھا، کچھ بھی نہیں دیکھا، پلیز آپ مجھ سے اس طرح کے سوال نہ کریں، بریرہ نے پریشان کن لہجے میں کہا اور اپنے تایا جان کے بازو کو تھام لیا۔ دیکھیں انسپیکٹر صاحب، آپ نے کہا کہ آپ کو بریرہ سے ملنا ہے، میں نے ملوا دیا۔ آپ نے جو سوال بریرہ سے پوچھے اس نے جواب بھی دے دیے ہیں، اب پلیز مہربانی فرمائیں۔ اور گھر میں اس وقت شادی کا ماحول ہے، سب خاندان والے اکٹھے ہوئے ہیں، اور ایسے میں آپ کا آنا کچھ مناسب نہیں لگ رہا۔ بہرحال بریرہ سے آپ نے ملنا تھا، آپ نے سوال پوچھے، اس نے آپ کو سب کچھ بتا دیا، تو پلیز آپ جائیں یہاں سے، کیونکہ مجھے اپنے گھر میں کسی قسم کی بدمزگی نہیں چاہیے۔ جاوید صاحب نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے انسپیکٹر شکیل اور ان کی ٹیم کو وہاں سے رخصت ہونے کا کہا۔ ٹھیک ہے جاوید صاحب، ابھی تو ہم چلتے ہیں، لیکن اگر ان فیوچر ہمیں ان کی ضرورت پڑی تو پلیز آپ کو کوآپریٹ کر دیجیے گا۔ انسپیکٹر شکیل بھی اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے بولے اور اپنی ٹیم کے وہاں سے لے کے چلے۔ آریان جو سینے پہ بازو باندھے بہت گہری نگاہوں سے سارے معاملے کو دیکھ رہا تھا۔ انسپیکٹر شکیل کے جانے کے بعد اس نے بریرہ کی جانب دیکھا، جو اپنے تایا جان کے سینے سے لگی اپنے آنسو روکنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ آریان نے اپنا رخ پھیر لیا۔ ہو نہ ہو یہ لڑکی کچھ نہ کچھ ضرور جانتی ہے۔ آریان کی تیز نظروں سے بریرہ بچ نہ پائی۔ وہ شاور لے کے ابھی باہر ہی آئی تھی کہ کمرے کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ اتنی رات گئے کون آ سکتا ہے؟ وہ سر پہ دوپٹہ لیتے ہوئے دروازہ کھولتی سامنے کھڑے شخص کو دیکھ حیران رہ گئی۔ آپ اس وقت؟ بریرہ کے سوال پہ آریان نے ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھا۔ آپ باہر آئیں گی یا میں اندر آؤں؟ آریان کی سنجیدگی سے کہنے پہ بریرہ نے غصے سے اس کی جانب دیکھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ رات کا کیا ٹائم ہو رہا ہے، اور آپ ایک لڑکی کے کمرے میں آ کے ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ جائیں یہاں سے، ورنہ میں تایا کو شکایت کر دوں گی۔ آپ نے پولیس انسپیکٹر سے جھوٹ کیوں بولا؟ وہیں دروازے پہ کھڑے آریان نے سخت گیڑ لہجے میں اس سے پوچھا، تو وہ گھبرا گئی۔ جھوٹ؟ کیسا جھوٹ؟ میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، سٹپٹاتے ہوئے اس نے آریان کو جواب دیا۔ اور آپ ہیں کون جو اس طرح سوال کر رہے ہیں؟ جائیں یہاں سے۔ بریرہ نے غصے سے کہتے ہوئے دروازہ بند کرنا چاہا کہ آریان ایک جھٹکے سے دروازے کو پیچھے کی جانب دھکیلتا کھول کے اندر بڑھا۔ بریرہ بری طرح گھبراتے ہوئے پیچھے ہٹی۔ کیا بدتمیزی ہے، نکلے میرے کمرے سے۔ وہ گھبرائی۔ مجھے پہلے صاف صاف بتائیں کہ آپ نے اس پارک میں کیا کیا دیکھا،
اس کے بعد میں چلا جاؤں گا۔ کچھ نہیں دیکھا میں نے، پلیز لیو۔ وہ اسے پش کرتے پیچھے دھکیلنے لگی کہ آریان نے اس کی دونوں کلائیاں تھام لی۔ اب فضول میں پینک ہو رہی ہیں، دیکھیں مجھے بتا دیں، میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، اور آج جو پولیس آئی تھی نا وہ پھر سے بھی آ سکتی ہے۔ یہ پولیس والے اتنی آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑتے، اور ایسے میں گھر میں شادی ہے تو مسئلے بن جایا کرتے ہیں۔ میں صرف آپ کی مدد کرنے کی غرض سے بول رہا ہوں، آگے آپ کی مرضی۔ ارے نے دھیرے سے اس کی کلائیاں چھوڑ دی، لیکن بریرہ کی خاموشی پہ وہ گہرا سانس بھرتے واپس پلٹا۔ 1 منٹ رکے، وہ آخر پکار اٹھی، کیا واقعی میری مدد کریں گے؟ وہ بے یقین سے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ بالکل کروں گا، آپ مجھ پہ یقین کر سکتی ہے۔ آریان نے اس کی جانب دیکھتے خود اعتمادی سے کہا، میں کیسے یقین کر لوں، آپ میرے لیے انجان ہیں، میں آپ کو جانتی تک نہیں تو۔ بریرہ کے دماغ نے کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ آریان اس کی بات پہ دھیما سا مسکرایا۔ نادیہ پھپھو کا بھتیجا ہوں، فیصل آباد سے آیا ہوں، آئی تھنک وہ آپ کی تائی جان ہے۔ آریان نے سادہ لہجے میں پوچھا۔ یہ تعارف کیا کافی ہے؟ بریرہ نے سر جھٹکتے کہا، نہیں، میرا پورا تعارف سننے کی خواہش مند ہے آپ۔ آریان نے دلچسپی سے اس حسینہ کو دیکھا جو بظاہر تو بے وقوف لگی تھی، لیکن اب تھوڑی سمجھداری کی باتیں کر رہی تھی۔ پورا تعارف؟ بریرہ اس کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ آئی ایم ایس پی آفیسر آریان سکندر فرام فیصل آباد پولیس ڈپارٹمنٹ۔ آریان کے مکمل تعارف کروانے پہ بریرہ اسے ٹک ٹک کی باندھے دیکھنے لگی۔ واٹ، آپ ایس پی ہیں؟ پولیس والے؟ بریرہ کا دل پھر سے گھبرایا۔ ارے ڈونٹ وری، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں یہاں پولیس آفیسر کی حیثیت سے نہیں آیا، ایک دوست ہونے کی حیثیت سے آیا ہوں، تو آپ مجھے بتائیں میں اس میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ آریہ نے اس کے پاس آتے کہا، جبکہ اپنے اور اس کے بیچ فاصلے قائم رکھا۔ بریرہ کو واقعی ڈر لگنے لگا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سامنے کھڑے شخص پہ بھروسہ کرے یا نہیں، لیکن اس کے پاس سیکنڈ آپشن نہیں تھا، اسے کسی نہ کسی کی تو مدد لینی ہی تھی۔ تو پھر اللہ کا نام لے کے اس کی مدد کیوں نہ لے لے؟ مدد بھی کیسی؟ بس اسے سب کچھ سچ سچ بتانا تھا جو اس نے وہاں پارک میں دیکھا تھا۔ اور پھر بریرہ نے گہرا سانس بھرتے انجام کی پرواہ کیے بغیر سب کچھ آریان کو بتا دیا۔ اس کے دل میں ایک بوجھ سا تھا جس سے اسے چھٹکارا پانا تھا، اور شاید اللہ نے آریان کو فرشتہ ہی بنا کر اس کے پاس بھیجا تھا۔ یہی سوچتی وہ سب کچھ بتاتی چلے گئی۔ مطلب تم نے اسے بہت قریب سے دیکھا؟ آریان کے سوال پہ بریرہ نے آنسو پونچھتے اس کی جانب نگاہ اٹھائی۔ وہ ماسک میں تھا، چہرہ واضح نہ تھا، صرف آنکھیں دیکھی تھی، گرین آنکھیں تھی۔ بریرہ شخص کی آنکھوں کو یاد کرتے جھرجھری لی، اور کوئی خاص نشانی؟ آریان اس سے کچھ اگلوانا چاہتا تھا، اس کے ہاتھ پہ یہاں کلائی کے آگے، اور اس کے دکھانے لگی یہاں ایک ٹیٹو تھا، عجیب سا ٹیٹو۔ وہ سب یاد کرتے بریرہ کا پورا جسم لرزا۔ اگر وہ ٹیٹو دوبارہ دیکھیں گی تو آپ پہچان جائیں گی؟ آریان کے پوچھنے میں بریرہ نے جھٹ سے پلکیں اٹھاتے اسے دیکھا۔ وہ ٹیٹو میں بھول ہی نہیں سکتی۔ بریرہ کے اتنے یقین سے کہنے پہ آریان اسے دیکھتے چلا گیا۔ اسی پل اس کی تایا جان پولیس انسپکٹر شکیل اور اس کی تائی جان سمیت اس کے چھوٹے چچا بھی اندر داخل ہوئے۔ بریرہ کا دل دہل کے رہ گیا۔ تھینک یو ایس پی آریان سکندر، آپ نے ہماری مدد کی۔ انسپکٹر شکیل نے آریان کا شکریہ ادا کیا، جبکہ بریرہ کے چہرے پہ بے یقینی دیکھتے آریان کا دل ڈوب کے ابھرا۔ بیٹا، بریرہ ایسا حادثہ ہو تو آپ کو ہمیں بتانا چاہیے تھا نا، وہ تو پولیس انسپکٹر یہاں نہ آتے تو آریان سے بات نہ ہوتی، نہ وہ آپ جانتی کیا ہو سکتا تھا۔ اس کے تایا اسے سمجھا رہے تھے، جبکہ بریرہ کی نگاہیں ایک پل کے لیے بھی آریان سے نہ ہٹ رہی تھی۔ اس نے پہلی بار کسی انجان شخص پر بھروسہ کیا، اور اس نے اس کا بھروسہ 1 منٹ سے پہلے توڑا تھا۔ سر، اس پہ ان کی سائن چاہیے، اور اگر ہو سکے تو کل ہی آپ انہیں پولیس اسٹیشن لے کر آئیں تاکہ باقی کی کارروائی بھی ہو سکے۔ اگر آپ لوگ ایسے کوآپریٹ کریں گے تو اس کیس کو سالو کرنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ انسپکٹر شکیل نے آریان اور جاوید صاحب کی جانب دیکھتے بہت ادب کے دائرے میں کہا۔ جاوید صاحب نے اس بات میں سر ہلاتے پیپرز بریرہ کی جانب بڑھائے تاکہ وہ اپنے دیے گئے بیان پہ سائن کر سکے۔ بریرہ نے کانپتے ہاتھوں سے سائن کیے۔ انسپکٹر صاحب کو شکریہ ادا کرتے باہر نکل گئے۔ جاوید صاحب بھی ساتھ ہی نکلے۔ لڑکی، تم کتنی چلتر ہو، ایک قتل ہوتے دیکھا اور کتنے آرام سے گھر چپ چاپ بیٹھی ہو، بہت بڑے دل کی ہو۔ وقت پہ پولیس والوں کو بتا دیا ہوتا تو آج پولیس گھر نہ آتی۔ تمہاری بے وقوفی کی وجہ سے آج سب مہمانوں کے سامنے پولیس آئی اور ہمیں یہ دن دیکھنا پڑا۔ تائی امی اسے سناتی منہ بنا کے باہر نکل گئے، جبکہ وہ آنکھوں میں آنسو لیے گال پہنچتی آریان کو شکوہ کنا نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، جس کے لب بیچے ہوئے تھے۔ بریرہ، تم نے اچھا نہیں کیا، یہ سچائی پہلے بتا دی تھی تو آج اتنی شرمندگی نہ اٹھانی پڑتی۔ فرزانہ بیگم نے بھی بریرہ سے دبے دبے لہجے میں کہتے اس کے کندھے پہ تھپکی دیتے باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ سبھی باری باری نکل گئے۔ اب پھر کمرے میں آریان اور بریرہ ہی رہ گئے۔ بریرہ نے غصے سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ 2 قدم کے فاصلے پہ اس کے پاس جا کھڑا ہوا۔ بریرہ، نام مت لیجیے گا میرا، نکلے میرے کمرے سے۔ بریرہ رندے لہجے میں چلائی تھی۔ آریان نے اپنی بٹیاں سختی سے بھینجی اور خاموشی سے کمرے سے نکل گیا۔ اس کے نکلتے ہی بریرہ نے زور سے دروازہ بند کیا کہ اپنے پیچھے دروازہ بند ہونے کی آواز پہ وہ ٹھٹکا تھا، پر پھر بھی خاموشی سے وہاں سے نکل گیا۔
بریرہ کا رو رو کے برا حال ہو گیا تھا۔ اس شخص نے جو کیا اس کے بعد اب اسے سب کا سامنا کرنے پہ شرم آ رہی تھی۔ ایسا لگا تھا جسے قتل وہ خود ہو۔ بارات کے لیے جانے کے وقت ہو گیا۔ ایک ہی شادی ہال میں دونوں بہن بھائی کی بارات تھی۔ ایک نے رخصت ہو کر نصیر الدین کے گھر جانا تھا تو وہاں سے سارا نے رخصت ہو کے نمیر جاوید کے ساتھ آنا تھا۔ بہت اچھے طریقے سے پورا فنکشن مینیج ہوا۔ بریرہ نے کسی بھی جگہ آگے ہو کے اپنے آپ شو نہیں کیا تو وہ ہر معاملے میں پیچھے ہی رہی۔ کسی کو بھی پرواہ نہ تھی کہ بریرہ وہاں ہے یا نہیں۔ البتہ آریان اور اس کی مما نسرین بیگم کی نظر بریرہ سے ہٹی نہیں تھی۔ نسرین بیگم کو وہ معصوم سی لڑکی بہت اچھی لگی۔ اس کی آنکھیں بہت معصوم تھی۔ شادی ہال سے واپسی پہ سبھی گاڑیوں پہ سوار ہوتے نکل رہے تھے لیکن بریرہ کو کسی کو یاد ہی نہ تھی، یا وہ اتنی غیر اہم تھی کہ اسے کسی نے یاد رکھنا گوارا ہی نہ کیا۔ اس کے تایا جان کو بھی اس کی تائی جان نے پہلی واپس بھیج دیا تھا جن کو سب سے زیادہ بریرہ کی فکر ہوتی تھی۔ تایا جان، وہ وہاں اپنے تایا جان کو ڈھونڈ رہی تھی پر سبھی جا چکے تھے۔ اکا دکا لوگ وہاں رہ گئے۔ اس معصوم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ بیٹا تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ نسرین بیگم آریان کا ویٹ کر رہی تھی جو گاڑی لانے والا تھا۔ بریرہ کو اکیلے کھڑا دیکھ اس کے پاس چلی آئی۔ آنٹی سب چلے گئے مجھے چھوڑ کے، وہ بچوں کی طرح رو دی۔ ارے تو کیا ہوا، ہمیں نا ہمارے ساتھ گھر چلو۔ وہ پیار سے اس کا ہاتھ تھامے بولی تو بریرہ نے اپنی آنکھوں میں آئے آنسو صاف کیے۔ اتنے میں آریان گاڑی لے آیا تھا۔ اس کے ساتھ سکندر صاحب بھی تھے۔ نسرین بیگم بریرہ کو لیے گاڑی کے بیک سیٹس پہ بیٹھی تھی۔ آریان کو ڈرائیونگ سیٹ پہ دیکھتے بریرہ کے چہرے پہ تھوڑا تھوڑا غصہ سا بڑھنے لگا جسے محسوس کرتے آریان مسکرایا تھا۔ بیٹا کل جو کچھ ہوا اس کے بعد سے آپ بہت زیادہ چپ چپ سی ہو گئی ہیں۔ اگر ہمارے بیٹے نے آپ کا دل دکھایا تو بتائیں ہمیں، کان کھینچے اس کے۔ سکندر صاحب کو آریان نے پوری بات بتا دی تھی اور یہ تک بتا دیا تھا کہ وہ بریرہ کو پسند کرنے لگا ہے۔ اب اس بات کو لے کے وہ اسے تنگ کر رہے تھے۔ آریان نے ایک پیار بھری نگاہ باپ پر ڈالی۔ ہاں بیٹا آریان، کل جو بھی کیا اس کے لیے آپ کا غصہ ہونا تو بنتا ہے، لیکن اس میں آپ ہی کی بہتری تھی۔ اگر وہ یہ نہ کرتا تو پولیس آپ کو پکڑ کے لے جاتی، اس لیے آریان کو غلط نہ سمجھو۔ نسرین بیگم نے بھی بیٹی کی سائڈ لی تھی۔ آنٹی ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں کسی سے خفا نہیں ہوں، بریرہ نے سر جھکائے کہا۔ ان کی صفائیاں دینا بریرہ کو بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بڑے تھے، اس طرح سے بار بار ان کا بولنا بریرہ کو شرمندہ کر رہا تھا۔ ماما ان سے پوچھا اگر ایسی بات نہیں تو کل مجھے پہ غصہ کر کے کمرے سے کیوں نکالا؟ آریان نے گاڑی کو ٹرن لیتے اس کی بیک مرر سے دیکھتے خفگی سے کہا۔ آنٹی وہ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ مجھے بہت برا لگا، یہ مجھے اعتماد میں بھی تو لے کے پوچھ سکتے تھے نا۔ بریرہ نسرین بیگم سے ایسی شکایتیں لگا رہی تھی جیسے وہ اس کی سگی ماں ہو۔ بالکل اس کے لیے تو آریان کی سزا بنتی ہے۔ نسرین بیگم نے مسکراتے ہوئے آریان کے کندھے پہ پیار کیا اور ایک پیار بھری نظر بریرہ پہ ڈالی۔ ابھی وہ کچھ کہتی کہ ان کی گاڑی پہ کسی نے فائرنگ شروع کر دی۔ آریان بہت طریقے سے گاڑی کو ہینڈل کرتا اپنی فیملی کو بچا گیا، لیکن ایک گاڑی سے اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ مما بریرہ نیچے جھک جائیے، آریان نے گاڑی کی سپیڈ تیز کرتے ہی نے کہا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو تھامے سیٹ سے نیچے جھکی تھی۔ بابا پلیز آپ بھی نیچے ہو جائیں۔ فائرنگ پھر سے ہوئی۔ آریان نے گاڑی کو دائیں بائیں ٹرن کر دے پھر سے اس کو بچا لیا۔ ایسے میں ایک گولی سیدھے شیشے کو توڑتی آریان کے کندھوں پہ پیوست ہوئی۔ آریان، نسرین بیگم کا دل دہل گیا۔ مما نیچے ہو، آریان چلایا۔ گولی لگنے سے اس کی گاڑی ان بیلنس ہوئی۔ نسرین بیگم اور بریرہ پیچھے کی سیٹس پہ بیٹھی بری طرح بھکلا گئی۔ اتنے میں پولیس کی 2 گاڑیوں نے ان کی گاڑیوں کو کور کیا تو وہ حملہ کرنے والی گاڑی وہاں سے غائب ہو گئی۔ ایک گنجان بعد علاقے میں گاڑی روکتے آریان نے سیٹ کے ساتھ ٹیک لگائی۔ بیٹا آریان تم ٹھیک ہو؟ سکندر صاحب نے آریان کے چہرے پہ کرب کے تاثرات دیکھے جبکہ بریرہ منہ پہ ہاتھ رکھے اپنی ہچکیوں کو روکے جا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ ٹیٹو والا شخص اس کے پیچھے پڑا تھا، اسے خبر مل گئی تھی شاید، اس لیے اب وہ بریرہ کا دل زوروں سے دھڑکا اور وہ گاڑی سے باہر نکلتی کھلی فضا میں گہرے سانس لینے لگی۔ بابوں سے کہیں اندر بیٹھے، پاگل ہے یہ لڑکی، آریان نے وہی بیٹا چلایا تھا، پھر خود پہ ضبط نہ کر سکا تو گاڑی سے باہر نکلا۔ سر آپ ٹھیک ہیں؟ پولیس انسپکٹر نے اس کے بازو کو دیکھتے پریشانی سے پوچھا۔ اس کی بات کا جواب دیے بنا وہ بازو کو تھامے بریرہ کی جانب آیا۔ گاڑی میں جا کے بیٹھو، وہ درد کی شدت سہتے ہوئے بولا۔ آپ کے بازو میں بلڈ، وہ ڈرتے ہوئے اس کے بازو کی جانب اشارہ کرتی بولی۔ بریرہ گاڑی میں جاؤ فوراً۔ آریان ابھی کوئی رسک نہیں لے سکتا تھا، وہ لوگ یہاں بھی آ سکتے تھے اور بریرہ کی جان کو خطرہ تھا۔ آپ کا خون تمہیں سنائی نہیں دے رہا، جسٹ گو ٹو ان دی کار، وہ غصے سے چلایا۔ بریرہ سہم کے پیچھے ہٹی اور فوراً گاڑی میں جا بیٹھی۔ مما پلیز گھر جائیں، انسپکٹر شلی آپ لوگوں کو بحفاظت گھر پہنچا دیں گے، اور پلیز بریرہ کو اپنے ساتھ رکھیے گا، کچھ الٹا سیدھا نہ کر دے۔ اپنے بازو کی تکلیف برداشت کرتے ہوئے بھی بریرہ کی فکر میں گھل رہا تھا۔ اس کی ماں اپنے بیٹے کی آنکھوں میں اس لڑکی کے لیے جذبات دیکھ چکی تھی۔ بیٹا میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں،
سکندر صاحب فکر مندی سے اس کی حالت دیکھتے فکر مندی سے بولے، نہیں بابا جان، آپ سب گھر جائیں، میں تھوڑی دیر میں پہنچ جاؤں گا، میری فکر نہیں کریں، پلیز جائیں، یہاں خطرہ ہے بہت۔ وہ سکندر صاحب سے کیا تھا انہیں بھی گاڑی میں بٹھا گیا۔ ان کی گاڑی کو پولیس سیکیورٹی میں گھر کی جانب گامزن کرتا خود بھی دوسری پولیس وین میں ہاسپٹل کے نکلا۔ تکلیف کے احساس سے وہ دھورا ہو جا رہا تھا، گولی چھو کے نکلتی اور بات تھی اس وقت اس کی ٹریٹمنٹ کر دی تاکہ خون زیادہ نہ بہے، لیکن جب تک گولی نکل نہیں جاتی تکلیف کا احساس بڑھتا جا رہا تھا۔ اتنی دیر سے ہمت کرتے اور وہ سیٹ کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائے غنودگی میں جا رہا تھا۔ سر پلیز ویک اپ، ساتھ بیٹھے پولیس انسپکٹر نے اسے جگایا۔ وہ مشکل اپنی آنکھیں کھولتا انہیں دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی اسے ایمرجنسی میں شفٹ کیا گیا۔ کیسے نکل گئے وہ لڑکی ہاتھ سے؟ مجھے وہ ہر حال میں چاہیے، زندہ یا مردہ۔ کنگ کے لیے وہ ایک عام سی لڑکی اتنا بڑا خطرہ بنے گی، یقین نہیں آتا۔ اتنے دنوں سے بند زبان کیسے کھل گئی؟ کنگ نے دانت کھچکھچاتے اپنے آدمی سے پوچھا، سر اس گھر میں کوئی پولیس والا ہے؟ کون پولیس والا؟ پہلے تم نے مجھے نہیں بتایا، جو انفارمیشن تم نے مجھے پہلے دی تھی اس میں تو یہ نہیں بتایا تھا۔ ابھی کون سا اس کا رشتہ دار پولیس والا نکل آیا؟ وہ بے انتہا غصے میں تھا۔ سر کوئی دور پار سے آیا ہے شادی اٹینڈ کرنے، اس کے اکسانے پہ اس لڑکی نے اپنی بند زبان کھولی ہے، پتہ لگاؤ کون ہے، آج بھی وہ میرے ہاتھ لگ جاتی اگر وہ اسے پروٹیکٹ نہ کرتا۔ کنگ نے غصے سے کہا، پھر خود ہی چونکا۔ ایک منٹ، وہ اس کے ساتھ تھا، اس کی گاڑی میں، وہ اسے پروٹیکٹ کر رہا تھا اور ہم بیوقوف سوچے سمجھے بغیر اٹیک کر دیا۔ شٹ! کنگ کو اپنی عقلمقلی پہ افسوس ہوا۔ سر اس پولیس والے کے بارے میں آپ کو 24 گھنٹوں میں پتہ لگا کے دیتے ہیں۔ اس کا آدمی فوراً بولا، مجھے وہ لڑکی بھی چاہیے اب ہر حال میں، اس کے لیے چاہیے کچھ بھی کرو، اس کے گھر اٹیک کرواؤ یا باہر سے اٹھواؤ، کچھ بھی کرو، وہ مجھے چاہیے۔ کیوں غصے سے بولا، مشکل ہے سر، اس گھر کی سیکیورٹی بہت سخت ہو گئی اور ہمارے حملے کے بعد اب وہ سب الرٹ ہو جائیں گے، ہمیں سوچ سمجھ کر اٹیک کرنا ہوگا۔ مجھے مت بتا کیا کرنا ہے کیا نہیں، جاؤ دفعہ ہو جاؤ، اپنی شکلیں گم کرو سب، جب تک وہ لڑکی اس دنیا سے چلی نہیں جاتی میرے سامنے مت آنا تم لوگ۔ اس پر غراتے بولا۔ اسے رہ رہ کے وہ دن یاد آ رہا تھا جب وہ اس لڑکی کو زندہ چھوڑایا، اس وقت گولی مار دیتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ وہ خود ہی غصہ ہوتا، کانچ کا گلاس اٹھا کر دور پٹک گیا۔ اللہ غارت کرے تمہیں، کیسی منحوس ہو تم، آج ہی میری بیٹی کی شادی اور یہ آج ایک نیا تماشا، پہلے کل وہ پولیس آ گئی، آج یہ حملہ ہوا، میرا آریان بچہ نہ جانے کتنا زخمی ہوا ہوگا۔ نادیہ پپو روتے ہوئے بین کر رہی تھی، بریہ کی آنکھیں جھلملا گئی۔ تیہ جان کو اپنی بیوی کی باتوں پہ غصہ آنے لگا۔ کیا ہوا، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ بچی آگے ڈری سہمی ہے، اوپر سے تم بھی ایسی باتیں کر کے مزید اسے پریشان مت کرو۔ تیہ جان کی گرجدار آواز پہ تائی جان نے نخوت سے سر جھٹکا۔ بریرہ جاؤ بیٹا کمرے میں اور بے فکر رہو، کچھ نہیں ہوا، انہوں نے بریرہ کو گلے سے لگاتے محبت سے کہا۔ تیہ جان ان کو گولی لگی ہے، وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ اللہ اچھا کرے گا، وہ بہادر بچہ ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، اب تم آرام کرو بریرہ اور اللہ سے دعا کرو۔ بریرہ کو پیار سے کہتے اس کے کمرے میں بھیجا۔ باقی سب بھی اپنے اپنے روم میں جائیں، تماشا ختم ہو گیا۔ جاوید صاحب کی غسیلی آواز پہ کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ کوئی جواب دیتا۔ ہمیں معاف کر دیجیے گا یار سکندر، ہماری وجہ سے تمہارا بیٹا اس وقت بہت مشکل میں پھنس گیا۔ وہ سکندر صاحب سے دکھی دل سے بولے، اس میں معذرت والی کیا بات ہے، میرا بیٹا اپنا فرض نبھا رہا ہے اور مجھے خوشی ہے کہ وہ اپنے ہر مقصد میں ہمیشہ کی طرح کامیاب ہو رہا ہے، انشاءاللہ اور زیادہ کامیابی بھی حاصل کرتا چلا جائے گا۔ سکندر صاحب کے لہجے میں فکر بول رہا تھا۔ بے شک، سکندر صاحب نے دل سے آمین کہا۔ صبح تک آریان کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ ڈسچارج کیا کرنا تھا، وہ خود ہی ڈسچارج لیتا گھر آ گیا جہاں آج رات کے ولیمے کی تیاری عروج پہ تھی۔ آریان سکندر صاحب اور نمیر کے ساتھ اندر آتا، سب کو مشترکہ سلام کرتا وہیں برجمان ہوا۔ دیکھو تو ایک ہی رات میں کتنا رنگ سانولا ہو گیا ہے، ہائے کس کی نظر لگی ہمارے گھر کو۔ تائی جان پھر سے شروع ہونے لگی۔ آریان نے آنکھوں ہی آنکھوں میں باپ کو اشارہ کیا اور انہوں نے پھر اپنے بیٹے کی من کی بات کر ہی دی۔ جاوید صاحب حیرت سے انہیں دیکھنے لگے۔ دیکھیے جاوید بھائی، میرے بیٹے کو آپ اچھے سے جانتے ہیں، کچھ بھی چھپا نہیں ہے اور میں انکار کسی صورت نہیں سنوں گا۔ رشتے کی حامی بھرو تاکہ اگلا لاہ عمل بھی اپناؤں۔ کون سا لاہ عمل؟ جاوید صاحب حیران ہوئے۔ بھائی صاحب، میں چاہتا ہوں بریرہ اور آریان کا رشتہ پکا ہو جائے، تو آج ہی کے دن دونوں کا نکاح کر کے مجھے بریرہ کی رخصتی دے دو۔ جاوید صاحب تو سکتے میں آئے، نادیہ بیگم کو تو منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ بریرہ کے اس طرح بھی باغ کھل سکتے ہیں۔ پچھلے 5 سالوں سے انہوں نے اسے کبھی پیار سے نہیں پکارا اور آج اس کے صبر کا اسے پھل دے رہا تھا اللہ پاک۔ جاوید صاحب پہلے تو راضی نہیں ہو رہے تھے، لیکن آریان نے ان کے سامنے ساری سچویشن رکھی۔ بریرہ کی حفاظت ہر حال میں ضروری ہو گئی، اس لیے وہ خود اسے پروٹیکٹ کرنا چاہتا تھا۔ وہ دل کے تاروں سے جڑ چکی تھی،
ہر حال میں اسے بریرہ چاہیے تو پھر آریان کی کنونس کرنے پہ جاوید صاحب راضی ہو گئے، اور انہوں نے کتنی مشکل سے بریرہ کو اس نکاح کے لیے راضی کیا یہ وہی جانتے تھے۔ بریرہ علی بنت علی فہیم، آپ کا نکاح آریان سکندر سکندر حیا سے 10 لاکھ سکہ رجل وقت طے پایا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کی بات پہ بریرہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن اسے قبول ہے کہنا پڑا۔ اپنے تایا جان کے خادر جن سے وہ اس دنیا میں سب سے زیادہ پیار کرتی تھی، نکاح کے مراحل طے ہوتے ہی سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ نادیہ بیگم نے بھی اپنے دل کی خرابی کو ایک طرف کرتے بریرہ کے دل سے دعا دی، مبارک ہو بہت۔ سب نے آریان کو مبارکباد دی۔ آریان نے ایک نگاہ سر جھکائے بیٹھی بریرہ کی جانب دیکھا۔ اس نے سب سے یہی کہا تھا کہ اسے بریرہ کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ آریان اتنا جانتا تھا کہ وہ سیریل کلر تھا اور بریرہ اس کے نگاہ میں آ چکی تھی۔ اس پہ ہوا قاتلانہ حملہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت تھا کہ وہ بریرہ کے پیچھے پڑے ہیں۔ اب اس کی حفاظت کے لیے وہ یہاں نہیں رک سکتا، اسے واپس جانا تھا۔ ایسی صورتحال میں اب آریان سوچ سمجھ کے فیصلہ لینا چاہتا تھا اور کمشنر صاحب سے بات کرنے کے بعد ہی وہ کسی نتیجے میں پہنچتا۔ سب باتوں کی ایک بات اسے اس سیریل کلر کو پکڑنا بھی تھا، کچھ بھی کر کے۔ اب لگے ہاتھ یہ بھی بتا دیں کہ بیٹا جی رخصتی لینی ہے یا ابھی ویٹ کرنا چاہتے ہیں۔ سکندر صاحب نے آریان کو بہت محبت بھری نظروں سے دیکھتے پوچھا تو وہ ہنس دیا۔ جب جانتے ہیں پھر کیوں پوچھ رہے ہیں کہ ٹائم ضائع کر رہے ہیں؟ آریان کی بات پہ وہ بیٹے کا چہرہ دیکھتے رہ گئے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ انہیں جہاز صاحب کی جانب دیکھ کر آریان نے فوراً پکارا۔ آپ آج ایک نئی داستان رقم کریں۔ اس کی بات پہ وہ رکے، کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ آپ مجھے یہیں چھوڑ دیں؟ اس کی آنکھوں میں شرارت تھی لیکن چہرہ بالکل سنجیدہ۔ تم یہ کیا بول رہے ہو؟ ماں کا پتہ ہے نہ چھوڑے گی نہیں، نہ تمہیں نہ مجھے، دونوں کو نہیں چھوڑے گی۔ سکندر صاحب نے فکر مندی سے کہا، ہمیشہ کے لیے نہیں کہہ رہا یار، جب تک یہ کیس حل نہیں ہوتا بریرہ یہاں سے نہیں جا سکتی، اجازت نہیں ملے گی۔ آریان نے لب بیچے کہا تو ٹھیک ہے بیٹا، ہم سب یہیں ہیں، آپ چھٹی کی مزید درخواست دے دو، مل کے ہی جائیں گے بہوؤں کو ساتھ لے کر۔ سکندر صاحب نے مطمئن انداز میں آریان سے کہا، اور آپ کا بزنس، اس کا جو نقصان ہوگا وہ؟ آریان کی بات پہ وہ ہنس دیے، میرے بچے سے بڑھ کر مجھے کچھ نہیں، مالی نقصان کون دیکھتا ہے جب بات دل و جان پہ آ جائے، زیادہ درد تو نہیں میرے بچے؟ سکندر صاحب نے اس کے بازو کو دیکھتے پوچھا جہاں بینڈیج لگی تھی۔ آپ کے لفظوں نے مرہم رکھ دیا ہے بابا، وہ نرم خود لہجے میں بولا تو سکندر صاحب نے اسے گلے سے لگایا۔ وہ اپنے کمرے میں آتے اپنا سارا زیور نوچ کے پھینک چکی تھی، دوپٹہ اتار کے دور پھینکا، شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے اپنا بناؤ سنگار بھی خراب کر دیا اور چہرہ ہاتھوں میں لیے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ دروازے پہ دستک دیتا وہ اندر آیا کیونکہ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ایک دل سوچا ویٹ کر رہے لیکن بات کرنا زیادہ ضروری تھا۔ کمرے میں آتے کمرے کا منظر دیکھتا بھویں اچکاتا، بکھرے سامان اور پھر اسے دیکھنے لگا۔ یہ سب کیا ہے؟ بریرہ کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اپنے عقب سے مردانہ آواز سنتی بریرہ بری طرح اچھلی، وہ تو سب کچھ اتار کے زمین بوس کر چکی تھی اور یہ بھول گئی کہ دروازہ لاک ہی نہیں کیا۔ آپ بنا اجازت کے کمرے میں کیوں آئیں؟ وہ چہرے سے ہاتھ ہٹائے بانسو پوچھتے سے پوچھنے لگی۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے مسز بریرہ آریان سکندر۔ آپ نے یوں اچانک نکاح کر لیا کہ اچھی بات ہے، وہ بچوں کی طرف بول رہی تھی، تو آپ کو نکاح سے اعتراض ہے؟ آریان کے ماتھے میں بل پڑے۔ اب آپ غصے سے بات کریں گے مجھ سے؟ ڈرا رہے ہیں؟ بریرہ نے سر جھکائے رخ پھیرتے ہوئے کہا۔ اس کی ہمیشہ سامنے والے کے غصے سے جان جایا کرتی تھی، اب آریان کا غصہ تو اس کی اوسان خطا کر رہا تھا۔ آپ مجھے مجبور کر رہی ہیں کہ میں غصہ کروں؟ میں یہاں شادی اٹینڈ کرنے آیا تھا اور گولی کھا کے بیٹھ گیا، اوپر سے اپنی جاب واپس جانے کی بجائے آپ کی پروڈکشن کے نکاح کر کے یہاں رک گیا، کہنے کو گھر داماد بنا دیا گیا اور آپ کو اعتراض ہو رہا ہے اس نکاح پہ؟ امیزنگ۔ آریان نے بریرہ کو گھورتے ہوئے تفصیلی جواب دیا تو وہ شرمندہ سے آئی ایم سوری، آپ کی بازو کا زخم کیسا ہے اب؟ اس کے پاس آتی اب نرم لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ اور ریئلی آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں؟ تھینک یو سو مچ مسز بریرہ آریان، آپ نے عیادت کر لی۔ وہ میٹھا طنز کرتا واپس مڑا کہ اس کے موبائل پہ انسپکٹر شکیل کی کال آنے لگی جسے وہ پک کر گیا۔ بریرہ کچھ کہنے لگی کہ اسے ہاتھ کے اشارے سے کچھ بھی کہنے سے روک دیا۔ وہ مقابل کی بات سنتے ماتھے پر بل ڈال گیا جبکہ نظریں بھٹکتی بریرہ کے نازک سراپے پہ جا ٹھہری۔ اس کی ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی، وہ چاہ کے بھی نگاہیں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ وہ قیامت خیز سا حسن لیے سامنے بے نیازی سے کھڑی تھی اور آریان کو باغور دیکھے جا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو تھوڑی دیر تک بتاتا ہوں، آپ سیکیورٹی ڈبل کر دیں۔ وہ کال بند کرتا بریرہ کے پاس آتا، 2 قدم کے فاصلے پہ رک گیا۔ اپنے حسن سے بے نیاز حسین لوگ گستاخی پہ سامنے والے کو ٹھہرائیں گے قصوروار۔ وہ بہت ادا سے کہتا، گہری نگاہوں سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتی وہ دل کی دھڑکن کو تیز ہوتا محسوس کرنے لگی۔ بے اختیار نگاہ اپنے حلیے پہ جا ٹھہری۔ بلاؤز اور لہنگے میں اپنا کھلتا کندن جیسا روپ دیکھتی وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ دوپٹے کی تلاش میں ارد گرد نگاہ دوڑائی تو سامنے آریان اس کا دوپٹہ ہاتھ میں لیے کھڑا تھا
اور پھر اس کے قریب ہوتا ایک ہاتھ سے اس کے سراپے پہ دوپٹہ اڑا گیا۔ ڈونٹ وری، کسی بات کے لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں نے جو کچھ بھی کیا آپ کے بھلے کے لیے کیا، آگے بھی جو کروں گا آپ کے بھلے کے لیے کروں گا۔ اس کے چہرے پہ پیار سے ہاتھ پھیرتا اس کے لبوں کو ہلکا سا رب کر گیا جو اس کے دل کو بری طرح اپنے طرف اٹریکٹ کر رہے تھے۔ اس کے چھونے پر بریرہ کے لب لرزنے لگے۔ اپنی پیاری سی پلکیں اٹھاتے آریان کو دیکھنے لگی جو اپنے گھنے بالوں پہ ہاتھ پھیرتا رخ پھیر گیا۔ بریرہ نے دوپٹے سے خود کو اچھے سے ڈھانپا اور اس کی طرف مڑی۔ آپ نے نکاح مصلحتاً کیا ہے نا؟ اس کی بات پہ آریان نے ایک نظر سے دیکھا۔ نہیں، جنونی عشق کرتا ہوں اس لیے کیا ہے، وہ سنجیدگی سے بولا، لیکن بریرہ نے اس کی بات کو سیریس نہ لیا۔ صبح معمول کے مطابق سب ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے اور ہلکی پھلکی باتوں پہ مصروف۔ اسی وقت انسپکٹر شکیل کی آمد ہوئی تو آریان سکندر صاحب اور شکیل صاحب کے ساتھ انہیں لیے اسٹڈی روم کی جانب بڑھ گیا۔ اور انسپکٹر شکیل اور آریان نے اپنے پلان سے آگاہ کیا۔ دیکھ لو آریان، اس میں خطرہ بہت ہے اور ایک سیریل کلر ہے وہ۔ اس کے لیے کسی کو بھی مارنا بہت آسان ہے، لیکن ہم اتنے بڑے دل والے نہیں کہ کسی کو خود سے جدا کرنے کا رسک لے سکے۔ سکندر صاحب نے پر سوچ انداز میں کہا، سب کچھ ٹھیک ہوگا بابا، بس پلیز بھروسہ رکھیں مجھ پہ۔ آریان نے انہیں تسلی دی۔ اور بریرہ، کیا اسے سب کچھ بتاؤ گے؟ جاوید صاحب نے بھی فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں، اگر اسے کچھ بتایا تو وہ ڈر جائے گی، لیکن بریرہ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ آریان نے انہیں پر یقین انداز میں کہا تو وہ اس کو دیکھتے اس بات میں سر ہلا گئے۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں آریان؟ آریان اسے گاڑی میں بیٹھا ایک ریسٹورنٹ میں لے گیا۔ وہاں وہ مینیو دیکھتے اس کی بات سن رہا تھا۔ ریسٹورنٹ کیوں آتے ہیں بریرہ؟ وہ الٹا اس سے سوال کرنے لگا۔ وہ بہت بڑا رسک لیتے ہوئے بریرہ کو یہاں لایا تھا، اب دل ہی دل میں گھبرا بھی رہا تھا۔ اچھا، ہم کھانا کھانے آئے ہیں، کیا آرڈر کروں؟ وہ چہکتی تھی جسے دنیا جہاں کی خوشی ملی ہو۔ آریان اس کے چہرے پہ کھلے رنگوں کو دیکھتے مسکرا رہا تھا۔ وہ بہت خوشی سے آرڈر لکھوا رہی تھی۔ وہاں موجود تو تھے لیکن مکمل سیکیورٹی میں، سادہ کپڑوں میں ملبوس وہاں پولیس کی بھاری نفری موجود تھی۔ کھانا صرف ہوتے ہی بریرہ سب کچھ بھولتی خوشی سے کھانے سے صاف کرنے لگی۔ تھینک یو ایس پی، اتنا اچھا لنچ کروانے کے لیے۔ آریان کو دیکھتی مسکرا کے خوشی سے بولی۔ آریان کی نگاہ اس پہ اٹھی تھی کہ وہ تھم کے بریرہ کے دل کی طرف ایک لیزر لائٹ دکھا گیا۔ وہ کسی کے نشانے پہ تھی۔ اس سے پہلے کہ فائر ہوتا، اپنی کان میں بلوٹوتھ سے اس نے انسپکٹر کو اطلاع دیتے ہوئے بریرہ کو لیے ایک طرف جھٹکے جھکا۔ ریسٹورنٹ میں اچانک ہی افراتفری مچ گئی۔ بریرہ بری طرح گھبرائے آریان کے سینے میں سما گئی۔ کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے۔ وہ اسے لیے بحفاظت ریسٹورنٹ سے باہر آیا۔ باہر پولیس نے پورے ریسٹورنٹ کو اپنے گھیرے میں لے لیا ہوا تھا۔ وہ سیریل کلر اتنا چالاک ان کی چال نہ سمجھ سکا۔ وہ اپنی جلد بازی میں لے گئے فیصلے اور غصے کی وجہ سے بری طرح پھنس گیا۔ پولیس نے اس گینگ کو حراست میں لے لیا، اس کا چہرہ بھی ریویل نہیں کیا۔ تھینک یو سو مچ ایس پی آریان سکندر، آج آپ کی وجہ سے اس سیریل کلر اتنی آسانی سے پکڑا گیا، ورنہ نہ جانے اور کتنے گناہ کرتا۔ تھینک یو سو مچ۔ اور ایک بات، جس شخص پہ شک تھا نا، یہ وہی تھا۔ انسپکٹر شکیل کے بتانے پر آریان مسکرائے کیونکہ وہ ٹیٹو کے ذریعے بہت پہلے اس شخص تک پہنچ چکے تھے، لیکن رنگے ہاتھوں پکڑنا ان کا مقصد تھا۔ سیاستدان کے گریبان پہ ہاتھ ڈالنا بنا کسی ٹھوس ثبوت کے بغیر خود کے لیے بہت مشکلات پیدا کرنی تھی۔ وہ انسپکٹر سے مساوہ کرتے بریرہ کو گھر لے آیا۔ کیا ہوا، چپ کیوں ہو؟ اس کے چہرے پر اداسی دیکھتے پوچھ بیٹھا۔ آپ نے آج بھی کھیل کھیلا اسے پکڑنے کی خاطر؟ وہ بدگمان ہو رہی تھی۔ ہاں بریرہ، اس کو پکڑنا بہت ضروری تھا اور تم اس کے نشانے بھی تھی۔ تمہاری جان عزیز ہے مجھے بریرہ، جان سے بھی بڑھ کر، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ میں نے تمہیں ایک لمحے کے لیے اکیلا نہیں چھوڑا۔ اور آگے؟ آگے کیا؟ بریرہ نے جٹ سے پوچھا تو آریان مسکرا دیا اور اسی لیے گاڑی سے نیچے اترا۔ آریان اتنا پاگل نہیں کہ اپنی اتنی خوبصورت حسینہ کو چھوڑ دے۔ اسی لیے ایک طرف پلر کے پیچھے کھڑا ہوا۔ مطلب؟ بریرہ کا دل دھڑکا۔ تم میری ہو بریرہ، میری رگِ جنوں میرے اندر شامل ہو چکی ہو۔ بہت محبت کرنے لگا ہوں تم سے، اور آج یہاں ہوں تو اپنی محبت کی وجہ سے۔ وہ سیریل کلر پکڑا گیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہیں چھوڑ دوں گا بریرہ۔ یو آر مائی سول میٹ، جاؤں گا تو تمہیں لے کے جاؤں گا۔ وہ اچانک اس کے لبوں پہ جھکتا اس کے مسکان چلا گیا۔ بریرہ دل سے مسکرا دیا، آریان کو اپنا سب کچھ مان گئی۔ ناظرین، آج کے ناول تو یہیں تک، امید کرتی ہوں ناول آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں ایک نیو ناول کے ساتھ، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔